الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب واجب صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان ساران صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ یقیناً آپ تمام حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ ماہ سفر شریف اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ چند دن باقی ہیں، اور یہ بھی آپ کو یقیناً معلوم ہے کہ سفر شریف کے آخری اشرا میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن جنہیں ہم اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں، آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے، آپ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ ایک طرف تو اعلیٰ حضرت کا ذکر ضروری ہے، اس لیے کہ آپ نے ہمیں عشق مصطفیٰ کے جام بھر بھر کے پلائے، بے شک سبحان اللہ بے شک۔ آپ نے ہمیں توحید خدا بھی سکھائی ہے، آپ نے ہمیں عشق مصطفیٰ بھی بتایا ہے بے شک سبحان اور اللہ عشق کر کے بتایا۔ بے شک سبحان اللہ بے شک ایک ہوتا ہے نا پڑھا دینا، بے شک، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل کر کے بتانا۔ تو اعلیٰ حضرت نے آقا علیہ السلام سے عشق کر کے بتایا ہے۔ بے شک سبحان اللہ بے شک۔ اس لیے آپ کا ذکر خیر بھی ضروری ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک فطری بات ہے، انسان کی فطرت ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا ایونٹ گزرا ہو یا آنے والا ہو تو وہ اٹھتے بیٹھتے اسی کا ذکر کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ بے شک۔
گھر میں کوئی شادی آنے والی ہو تو مہینہ پہلے سے لے کر شادی تک، شادی کے بعد بھی 2 مہینے تک گھما پھرا کے بعد شادی پہ آ جاتی ہے. بے شک سبحان اللہ. یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فلاں کو بلانا ہے، یہ پکانا ہے، یہ لینا ہے، وہ خریدنا ہے. اور شادی ہو جاتی ہے تو ولیمے پہ فلاں بندہ بھی آیا تھا، یہ چیز پکی تھی، یہ کام ہوا تھا، دولہا ایسا تھا، دلہن ایسی تھی. یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ بڑے جو ایونٹ ہوتے ہیں انہیں یاد رکھتا ہے. اور میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں 10 دن مدینہ طیبہ رہ کے بے آیا. شک سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. تو اب ممکن نہیں ہے کہ ذکر مدینہ نہ آئے. بے شک سبحان اللہ. بے شک. میں سوچ رہا تھا اعلیٰ حضرت کا ذکر بھی ضروری ہے، ذکر مدینہ بھی ضروری ہے، تو دونوں کو ملاؤں کیسے؟ سبحان اللہ. بے شک. تو پھر اللہ نے کرم کیا کہ میں نے کہا چلے اعلیٰ حضرت کی زبان سے ذکر مدینہ کر لیں. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا ذکر بھی ہو جائے گا اور مدینہ مدینہ بھی ہو جائے گا. کہیے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اعلیٰ حضرت کا مختصر سا تعارف ویسے تو سارے جانتے ہیں لیکن شاید کسی کو نہ پتا ہو. میری عادت ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی درمیان میں شامل کرتا ہوں بے شک سبحان کہ اللہ. جسے نہیں بھی پتا وہ بھی جان لے. بے شک سبحان اعلیٰ اللہ. حضرت کے تعارف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میلاد کی محفل ہو، میلاد کی محفل ہو، 11ویں شریف کی محفل ہو، محرم کا پروگرام ہو، 40ویں کا پروگرام ہو، گھر میں محفل نعت ہو، کوئی پروگرام ہو، اس کے آخر میں جب تک مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہ پڑے محفل ہماری مکمل نہیں ہوتی. اور یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یہ اعلیٰ حضرت ہی کا لکھا ہوا بے ہے. شک سبحان اللہ. بے شک. مختصر تعارف میں نے آپ کو کروا دیا. اور اعلیٰ حضرت وہ ہیں جنہوں نے ترجمہ قرآن بھی کیا بے شک سبحان اور اللہ. نام اس کا رکھا کنز الایمان. سبحان اللہ. کیا نام رکھا؟ سارے بولیے. کنز الایمان کا مطلب ہوتا ہے ایمان کا خزانہ. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. نام ہی وہ رکھا کنز الایمان، ایمان کا خزانہ. اور یہ ترجمہ واقعتاً ایمان کا خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت سے بھرا ہوا ترجمہ اور بھرپور توحید پر مشتمل ترجمہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ کنز الایمان ہے. بے شک سبحان اللہ. عشق مصطفیٰ سے لبریز ترجمہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ کچھ آپ بھی تو بولیے نا کنز الایمان ہے. 3 جملے میں اگر نہیں کہا لیکن آپ بھی وہی ہے میں بھی وہی ہوں تو مل جل کے چلنا ہوتا ہے، پتہ ہے آپ. بے شک سبحان اللہ. بے شک. ہاں یہ 1 وے نہیں ہے، یہ 2 وے ہے، بے شک. مل جل کے چلنا ہے. اللہ اکبر. عشق مصطفیٰ سے بھرپور ترجمے کا نام کنز الایمان. کنز الایمان آپ نے کہنا ہے. اور یہ وہ ترجمہ ہے جس میں آپ کو اولیاء کا ادب بھی ملے گا، انبیاء کا ادب بھی ملے گا، صحابہ کا ادب بھی ملے گا، عشق مصطفیٰ بھی ملے گا، توحید خدا بھی ملے گی. بے شک سبحان اللہ. بے شک. اسے کنز الایمان کہتے ہیں. لیکن میں دوبارہ پھر فکرات رہا ہوں. اللہ اکبر. اگر آپ کو توحید کی لذت چاہیے، سبحان اللہ. بے شک. اگر آپ کو توحید کا ادراک چاہیے، اگر آپ کو شان خداوندی کے جام پینے ہیں تو کنز الایمان پڑھیے. بے شک سبحان اللہ. اگر آپ کو محبت رسول سے سرشار ہونا ہے، اگر آپ کو محبت کے رسول کے سمندر میں غوطہ-زن ہونا ہے، اگر آپ نے عشق مصطفیٰ کا جامہ پہننا ہے تو کنز الایمان پڑھیے. بے شک. اگر آپ کو اولیاء کی محبت اپنے پر طاری کرنی ہے، ان کی عظمت کو سمجھنا ہے، ان کی رفعت کو سمجھنا ہے تو کنز الایمان پڑھیے. کنز الایمان ایمان کا خزانہ، واقعی ایمان کا خزانہ ہے. بے شک سبحان اللہ. لیکن میں زیادہ ٹائم ادھر لگانا نہیں چاہتا.
میں اپنے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں اور میرا موضوع ہے اعلیٰ حضرت اور مدینہ کی تڑپ. سبحان اللہ بے شک سبحان اعلیٰ حضرت اور مدینہ کی طرف مدینہ کی تڑپ. اعلیٰ حضرت اپنے مدرسے کے ذہن میں عصر کی نماز کے بعد تشریف فرما ہے، مدین ہے، حلقہ احباب ہے، گفتگو جاری ہے. دو بندے آ گئے. ایک بندہ جو وہ آپ دے درس دا مدرس ہے تے دوجا بندہ آپ دے مدرسے دا طالب علم ہے. سبحان اللہ بے شک سبحان دونوں اکٹھے آ گئے. جڑے مدرس نے انہاں دے ہاتھ دے اندر ایک کتاب ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، حضرت جی کیڑی کتاب لے کے آئے ہو؟ اللہ انہوں نے کہا جی حضرت اس کتاب کا نام ہے اعمال تسکیر. سبحان اللہ بے شک یہ مطلب ہے کہ اس کتاب کے اندر وظائف نے فالج ہو جائے، لقوہ ہو جائے، کینسر ہو جائے، ٹی بی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہر مرض کا علاج اس اندر موجود ہے، وظائف موجود نے. سبحان اللہ کسی کا دل جتنا ہوئے، کسی کو اپنے تابع کرنا ہوئے، جتنا کو اپنے تابع کرنا ہوئے، ہر کام دے وظائف کے اندر موجود نے. ایک وظیفہ سمجھ نہیں آ رہا، کتاب لے کے آیا تھوڑی کول کے اے مہربانی کر کے میں نے سمجھا. سبحان اللہ بے شک گل سمجھ آ گئی؟ بے شک سبحان اللہ اعلیٰ حضرت نے پتہ کی فرمایا، فرمایا حضرت جی کتاب نو اتھے رکھ دیو. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ کتاب نو اتھے رکھ دیو. اتھے رکھ دیو. نال نے فرمایا کہ حضرت جی میرے کول وظائف دیاں اعمال تسکیر دیاں بڑیاں کتاباں نے، پڑھیاں بھی ساریاں نے، جاننا بھی سب کچھ ہے، لیکن آج دن تک کوئی وظیفہ میں کیتا نہیں. اس وجہ لوگ وظیفہ کرنے کی لوڑ ہی نہیں پئی. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ بے شک وظیفہ کرنے کی لوڑ ہی نہیں پئی. لوڑ ہی نہیں پئی. انہوں نے کہا جی پھر پریشانیاں تے بندے کو آنیاں تے تسی کرتے کی ہو؟ فرمایا میں اے وظیفے نہیں کرتا، میں او دعاواں پڑھدا جہڑیاں کملی والے سکھائیاں سی. سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک جہڑیاں دعاواں حدیث کے اندر آئیاں نے، جہڑیاں مدینے والے سکھائیاں نے، میں او دعاواں پڑھدا، میرا ہر کام ہو جاتا ہے، مینوں وظیفیاں دی لوڑ ہی کدے پیش نہیں. سبحان اللہ کیا بات. پھر اعلیٰ حضرت نے گفتگو جاری رکھی. فرمایا میں پہلا حج کرنا سے گیا، عمر سی میری 23 سال. سبحان اللہ بے شک کتنی عمر؟ 23 سال. 23 سال. تے ابھی جی بھی نال سن تے ابو جی بھی نال سن. سبحان اللہ ماشاءاللہ کہڑا کچھ نصیب بندہ ہوندا ہے بے شک سبحان جڑا جائے مدینہ امی تے امی بھی نال ہوے تے ابو بھی نال ہون. سبحان اللہ جے ادھر ویکھے تے ادھر جنت تے جے ادھر ویکھے تے ادھر جنت. سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک اللہ اکبر. جنت البقیع بھی مدینے دے اندر، ریاض الجنہ بھی مدینے دے اندر. تے جے والد نو ویکھو تے والد دا چہرہ ویکھنا بھی جنت دا سبب ہے. تے ماں دے قدماں تھلے جنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا کوئی نصیب بندہ. اللہ اکبر. فرماتے نے پہلی باری میں حج تے گیا، امی جی بھی نال، ابو جی بھی نال. جدوں واپس آیا پہلی جہاز دا سفر سی تے جہاز ڈولن لگ پیا، ہواواں تیز چلن لگ پیاں، طوفان آ گیا، آندھی آ گئی تے جہاز جڑا خطرے وچ پہ گیا. ہر بندہ اپنی موت نو یاد کر رہا ہے کہ بس ہن موت ہی ہے، ہن بچنا مشکل ہے. ہر بندے نے اپنا اپنا کفن اپنے ذہن کے اندر رکھ لیا، کفن تیار کر لیا کہ بس جی ہن تے مرنا ہی ہے، ہن بچن دی کوئی صورت نہیں. تے امی جی بھی پریشان. تے کہندے میں جدوں امی جی نو پریشان ویکھیا نا تو میں کہا امی جی اللہ دی قسم ہے جہاز نو کچھ نہیں ہون لگا. سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. سارے مل کے سبحان اللہ کہہ سکتے ہو؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ. عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ عشق حضرت، محبت، عشق محبت. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت کہنے نے میں نے اللہ دی قسم چک کے کیا ہے، امی جی جہاز نو کچھ نہیں ہو سکتا. جدوں تک اسی جہاز اندر بیٹھے ہاں جہاز ڈوب نہیں سکتا، فرق نہیں ہو سکتا. بے شک سبحان اللہ بے شک
آپ فرماتے ہیں میں اتنے یقین نال اس وجہ تو کیا ہے کہ جہاز میں بہن تو پہلے میں وہ دعا پڑھ لی سی جڑے مدینے والے سے کھائی سی، وہ دعا پڑھ لی سی جڑی کملی والے آقا سے کھائی سی، تو میں نے پتا سی اور سب کوئی ہو سکتا ہے لیکن اے جہاز کو نہیں سکتا، اینو کچھ ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے کرم کیتا، جہاز سلامتی نال آپ نے مقام سے پہنچیا، گھر آئے، گھر جدو آئے نا امی جی نے پہلا حکم کیتا، انہوں نے کہا پتر زندگی سے ایک حج کرنا فرض ہوتا ہے مسئلے، ایک حج دوجا فرض نہیں وہ نفل ہے، دوجا کرو تیجا کرو جڑا بھی کرو وہ نفل ہے، ایک حج کرنا فرض ہے، وہ حج تو کرتے ہیں تے آج بڑی پریشانی بیٹھی ہے، آج تک جدو تک میں زندہ تو دوبارہ ارادہ نہیں کرنا، نہ مکہ جاندا نہ مدینہ جاندا، تیری جدائی تیری پریشانی میرے کو ویکھڑ نہیں ہوتی، وہ ارادہ نہیں کرنا۔ آدھا حضرت فرمانے میں ٹائم گزر گیا، 1 سال 2 سال، کوئی ٹائم تو بعد میرے چھوٹے بھائی تے بڑے پتر انہاں دوواں نے حج دا ارادہ کیتا، تیاری کی تھی، میں ویکھدا رہیا، امی جی کا حکم سی کہ تو ارادہ نہیں کرنا، انہوں کی تیاری ہو گئی، بریلی تو چلے لکھنؤ تک میں آپ انہوں چھڑ کے آیا، نال لے کے گیا، جب لکھنؤ تو میں واپس ٹریا تے قدم میرا پیچھے والے پاسے ٹرے نہ گھر والے پاسے، دل کرے کہ اگے جاواں لیکن امی جی کا حکم سی کہ نہیں جانا، آدھا حضرت بلالہ حضرت نے نا آدھا حضرت ماں کا احترام نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا، کیونکہ نفلی حج نفلی عبادت کوئی بھی پاوے ہوئے وہ والدین کی اجازت تو بغیر تسی نہ کر سکتے، والدین کی اجازت تو بغیر نہیں، فرض نہیں نفلی عبادت کی گل ہے۔ آدھا حضرت فرماتے تھے والدہ کی اجازت نہیں سی کہ فرض ادا ہو گیا ہوں تو نہیں جانا، ہوں میں اگر والدہ کی اجازت تو بغیر جاواں تو میرے تے حرام ہے، شریعت دے حکم ہے نہیں جا سکتا، لیکن پیچھے ٹرن نہیں ہوگا، دل مدینے والے پاسے قدم گھر والے پاسے، دل ادھر کھچدا ہے ادھر قدم جانا نہیں، کہتے ہیں بڑا اوکھا ہو کے گھر پہنچیا، دل تڑپتا ہے پیا، دل پریشان ہے، کہتے ہیں جب گھر آیا تو سکون نہ ملیا، آپ نے خاتون نو بلایا، انہوں کیا نس کے جا تے اسٹیشن سے جا کے میری بھی سیٹ کرا گیا، پلین سے میری سیٹ رکھوا گیا، میں جانا ہے، امی جی کی طرف اجازت کوئی نہیں، سیٹ رکھوا دی تھی، اثر تو باہر کیا امی جی نے کمرے چ ویکھیا، امی جی چادر لے کے آرام کر رہے ہیں، میں اکھاں بند کیتیاں تے اپنا سر تے اپنا متھا امی جی نے قدماں تے رکھ دیتا، آدھا حضرت ماں دا حضرت، ایک پاسے مدینے کی طرف ہے، ایک پاسے حج دا عشق ہے، ایک پاسے غلاف کعبہ سارے چیزاں، ایک پاسے والدہ کا ادب ہے، والدہ کا احترام ہے، فرمانے میں امی جی کے قدموں نے سر رکھیا، امی جی نے آنکھ کھولی، فرمایا پتر کی گل ہے، عرض کی تھی امی جی بھرا بھی چلا گیا ہے پتر بھی چلا گیا ہے، مینوں بھی اجازت دیو، میں بھی جانا چاہتا، فرمانے نے امی جی کیا پتر خدا حافظ جان رہنو اجازت ہے، اللہ اکبر۔ آدھا حضرت فرمانے جدو میں انہوں لے کے گیا لکھنؤ سے واپس چڑیا، آدھا حضرت اپنا شعر ہے، وائے معلومی قسمت کہ میں پھر اب کی برس، وائے معلومی قسمت کہ میں پھر اب کی برس رہ گیا، رہ گیا راہ نبے منزل مدینہ ہو کر، ادھا سفر طے کیتا نال گیا لیکن پھر میں رہ گیا، میری قسمت میں نے نہیں جان دیتا، واپس آئے دل تڑپ رہا پیا تے زبان تے شعر آ گیا، الفاظ مچل گئے، لے رضا سب چلے مدینہ کو، لے رضا
لے رضا سب چلے مدینہ کو، بھائی بھی چلا گیا ہے، بیٹا بھی چلا گیا ہے، انہاں دے متعلقین بھی چلے گئے نے، مریدین بھی چلے گئے نے، میں نے اجازت کوئی نہیں، میں نہیں جا سکتا، لے رضا سب چلے مدینہ کو، میں نہ جاؤں، ارے خدا نہ کرے۔ اور اللہ کی فرمانے نے جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینہ کی بہار، اللہ اکبر، جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینہ کی بہار، کہنے نے جدوں بھی اکھن دے اندر مدینے کی بہار سمائی ہے نا، نظر آتے ہیں خزاں دیدہ گلستان ہم کو، نظر آتے ہیں خزاں دیدہ گلستان ہم کو۔ آدھا حضرت فرمانے نے جدوں دا مدینہ ویکھیا ہن کوئی باغ مینوں باغ نہیں لگدا، ہر باغ مینوں ویرانہ لگدا ہے، ہر باغ اجڑا ہویا لگدا ہے۔ امی جان دے قدماں تے آ کے سر رکھیا، عرض کیتی امی جان بھائی بھی چلا گیا، بیٹا بھی چلا گیا، متعلقین متوسلین مریدین بھی چلے گئے، مینوں اجازت دے دیو۔ امی جی نے کیا پتر خدا حافظ جا تینوں اجازت دے۔ آدھا حضرت جدوں ٹرے اسٹیشن تے پہنچے، گڈی دے اندر بیٹھ گئے، ادھروں امی جی نو بیٹے دی پھر یاد آ گئی، پھر تڑپ آ گئی، غلام نو نوکر نو خادم نو بلایا، بلا کے کیا چھیتی جا تے میرے پتر نو واپس لایا، مینوں سکون نہیں ملدا پیا۔ لیکن آدھا حضرت گڈی تے بیٹھ کے چلے گئے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ وائرلیس ہے، نہ موبائل ہے، کوئی ذریعہ نہیں جہدے نال اطلاع دتی جاوے۔ آدھا حضرت نو اجازت ملی، آدھا حضرت چلے گئے، پیچھے وعدہ نو تڑپ پیدا ہو گئی۔ آدھا حضرت فرماندے نے جس برتن دے اندر میں وضو کیتا سی، میرے وضو دا پانی جس برتن دے اندر سی، جدوں تک میں واپس نہیں آیا میری امی نے اس پانی نو بھی سنبھال کے رکھیا ہے۔ اللہ اکبر، ماں دے پتر دا پیار ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، خطیب اہل سنت۔ ماں دے پتر دا پیار ویکھو تے آدھا حضرت مدینے نال پیار ویکھو۔ اللہ اکبر، اجازت مل گئی، چلے گئے، پیچھے ماں نو پھر تڑپ پیدا ہوئی، وہ پانی بھی جدوں تک آدھا حضرت واپس نہیں آئے جہدے نال آدھا حضرت نے وضو پیتا سی، وہ بھی امی نے پانی ڈولن نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، آدھا حضرت والے نے بیٹھ نہیں کہہ گیا جمعرات دا دن سی، باقی سارا قافلہ ممبئی پہنچ گیا، اتنے انہوں کا کرنٹینہ ہونا سی۔ کرنٹینہ کا مطلب اسی دے چنگی طرح جان لیو، کرونا دا سارا سیزن گزاریا ہے اساں۔ کرنٹینہ کا مطلب ہے کہ مریض جڑے نے انہاں نو الگ کر دیو، مریضاں نو الگ کر دیو۔ تے بمبئی کے اندر یہ سسٹم سی کہ مسافران مدینہ مسافران مکہ جڑے نئے آندے سن انہاں نو الگ جگہ تے رکھیا جاندا سی، 3 4 5 6 دہاڑے انہاں دا علاج کیتا جاندا سی، تاکہ اگر کوئی بیمار ہے بھی تو دی بیماری دور ہو جائے، او دے تو بعد انہوں باقیاں شامل کیتا جائے۔ جمعرات کا دن ہے، بمبئی کے اندر کرنٹینہ ہونا ہے، آدھا حضرت ہے بمبئی پہنچے نہیں، آپ پریشان ہیں کہ انہوں کا اگر کرنٹینہ ہو گیا تو وہ اگلے جہاز چلے جاؤں گے، میں پیچھے رہ جاؤں گا پچھلے جہاز کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں میں پھر آپ امام میں پھر آقا علیہ السلام کے دسیاں دعاواں شروع کی دیا، دسیاں دعاواں شروع کی دیا۔ فرماتے ہیں ڈاکٹر آیا، ڈاکٹر نے آ کے کچھ بندیاں نو دوائی دیتی، لیکن ڈاکٹر دی اپنی طبیعت خراب ہو گئی، ڈاکٹر کیا جڑے رہ گئے نے انہاں نو کل دوائی دیا۔ رہ پتہ نہیں کیڑے گئے سن، آدھا حضرت بھائی بھی رہ گئے تے بیٹے بھی رہ گئے تے سارے مریدین بھی رہ گئے، انہاں نو ڈاکٹر دوائی نہ دیتی۔ اتنی دیر اگلے دن آدھا حضرت بھی پہنچ گئے، کرنٹینہ اکٹھا ہو گیا، سارے کرنٹینہ چلے گئے، لیکن ایک پرابلم ہو
گئی کہ آدھا حضرت کو اس جہاز کا ٹکٹ نہیں ملا جے دے اندر باقی خاندان دے افراد نے جانا ہے. سیٹاں فل ہو گئی. آدھا حضرت کو ٹکٹ ملیا پچھلے جہاز کا. آدھا حضرت کہتے ہیں میں پھر آ کر ہی پر جا جاتی جی میں کیا سویا جانا ہے اکٹھے ہی جانا ہے. پھر حدیث والی دعا پڑھنی شروع کی کیا. آدھا حضرت فرمانے نے جب میں دعا پڑھتا گیا جہاز کے اندر جب میرا بھائی گیا میرا بیٹا گیا قافلہ گیا میں تو جا نہیں سی سکتا جو کہ میرا ٹکٹ نہیں سی. فرماتے ہیں اس نے جہاز کے اندر ایک بزرگ سن انہوں نے پتہ لگا انہوں نے کہا مینوں کوئی جلدی نہیں ہے میرا ٹکٹ لو تسی جاؤ اس جہاز کے اندر تو میں پیچھے آ جاؤں گا میں پیچھے آ جاؤں گا. موضوع میرا تین چل دینے پہ اگر تھوڑی توجہ ہے تو موضوع تین چل دینے پہ آدھا رجوی نے عشق مدینہ بھی ہے تے حدیث والیاں دعاواں دی برکت بھی ہے. حدیث والیاں دعاواں دی برکت بھی ہے. ٹکٹ مل گیا. آدھا حضرت اپنے خاندان حال ہو گئے. آدھا حضرت فرمانے نے جدو جا کے جدہ اسی اترے گا گڈی تو اتوں راستہ جو اسی بالکل تنگ جا رہا سی اتوں سارے گزرنا سی. بانس دے راہ بنے ہوئے سی پل ٹائپ سی اور اتوں سارے گزرنا سی. گچھ بے ساتھ سارے نال آپیاں خواتین بھی سن تے آپیاں عورتوں اسی باقی مرداں نال مکس کر کے تے گزارنا نہیں سا جاندے. فرمانے نے اسی رک گئے. میں بھائی نوں کہا کہ نہیں جانا. کم از کم 7 گھنٹے اسی رکے رہے. باقی لوگ جا رہے 7 گھنٹے. 7 گھنٹے تو بعد مینوں بھائی بھی تے بیٹے بھی کہہ گیا حضرت سانوں ہی جانا چاہیے کیونکہ اسی پیچھے رہ گئے تے کام خراب ہو جانا ہے. آدھا حضرت نے فرمایا میں تے اپنی مستورات کو باقی مرداں دے مکس کر کے نہیں لے کے جا سکتا. انہوں نے کہا جی پھر کی ہوئے گا. فرمایا انتظار کرو میں آقا نال رابطہ کرنا. اللہ اکبر. آدھا حضرت نے پھر حدیثاں دی دعاواں کہنے نے میں دعا پڑھتا سا پیا ایک عربی پوش آ گیا عربی لباس کے اندر کیا جا کوئی پریشان نظر آندے ہو. میں کہا جی اے پریشانی ہے. انہوں نے کہا تسی ایسے کرو آپ نے غلاماں دا حلقہ بنواؤ وہ دے اندر مستورات نو رکھو اگے اگے میں ٹرتا پیچھے تسی آ جاؤ اگے میں ٹرتا پیچھے تسی آ جاؤ. آدھا حضرت فرمانے نے حلقہ بنایا گیا غلاماں دا وہ دے اندر مستورات نے اگے اگے عربی ہے پیچھے اسی جا رہے ہیں. پورا قافلہ جدوں پار ہو گیا او دے بعد اسی لب کے سانوں وہ بندہ دوبارہ نظر نہیں آیا. پتہ نہیں کتھوں آیا سی تے کدھر چلا گیا کوئی پتہ نہیں آیا کدھروں تے گیا کدھر لیکن سانوں اپنی منزل تے پہنچا گیا ہے. آدھا حضرت فرمانے نے حج کے دن آ گئے مینوں بخار آ گیا تے بخار بھی اتنا تیز کہ انتہا درجے دی سردی مینوں کب کبھی احرام پائے ہوئے ہیں سر تے کوئی شے رکھ نہیں سکتے سر دا چہرہ ڈھک نہیں سکتے. میں رضائی نوں ایتھے تک کیتا. فرمانے نے کہ آرام کیتا. او دے بعد جدوں میں بیدار ہوا اجے بھی بخار جاندا نہیں پیا. مینوں بھائی تے بیٹا کہنے لگے کسی حکیم نال رابطہ کرتے ہیں تاکہ تانوں دوائی دے. فرمایا تسی رابطہ نہ کرو میں آپ پہ رابطہ کر لیا. آدھا حضرت اللہ اکبر. فرمانے نے تسی رابطہ نہ کرو میں آپ پہ رابطہ کر لینا. آدھا حضرت فرمانے نے میں تھوڑا جا جنگل جا سے آلے پاسے چلا گیا. جنگل میں جا کے میں کیا کملی والے آقا آج شروع ہونا ہے جھاڑے تھوڑے نے مینوں بخار بھی ہے اگے سفر بھی باقی ہے مہربانی فرماؤ دعاواں پڑھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام علیہ. کہتے ہیں اجے چند منٹ بھی نہیں گزرے تے بخار بھی چلا گیا تے کمزوری بھی ساری دور ہو گئی جے میں بخار ہے ہی کوئی نہیں سی. بے شک سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. جے کوئی بخار ہویا ہی نہیں. فرمانے نے حج کیتا آج کے دناں دے اندر بخار دا نام و نشان بھی کوئی نہیں. جدوں 5 دن گزرے نا آج پورا ہو گیا تو بخار دوبارہ واپس آ گیا. بخار دوبارہ واپس آ گیا. آدھا حضرت فرماتے ہیں میں کیا آیا کیجئے بخار سے کیا کہتے ہیں آیا کیجئے ہمارا کام تو ہو گیا اب آپ شوق سے آیا کیجئے. بخار سے کہتے ہیں کہ تو بڑی مہربانی کیجئے آقا دی برکت نال آقا دی دسیاں ہوئی دعاواں نال تو چھٹی نے چلا گیا سے میں تو حج دی مہلت دتی آ
بڑی تیری مہربانی ہونے بے شک آجا ہوں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ آدھا حضرت کیا بات ہے، آدھا حضرت کا پہلا جملہ میں جو ہے تانوں سنایا سی میرے کتاب جتنے عنوانات سن آدھا حضرت اور مدینے دی تڑپ، تے دوسرا میرا عنوان سی حدیث دیا دعاواں دی برکت۔ اللہ اکبر۔ آدھا حضرت ہر مقام سے دعا منگتے گئے، دعا منگتے گئے، اور آدھا حضرت آپ فرماتے ہیں کہ جدوں میں کوئی مشکل آوے تو اسی کی کریں گے؟ سبحان اللہ۔ آج دسے آدھا حضرت نے فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے۔ فرماتے ہیں اسی آقا کو منگا گے تو منگتے ہی رہاں گے، بے شک سبحان اللہ۔ منگا گے تو منگتے ہی رہاں گے۔ فرماتے ہیں حضرت میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ آدھا حضرت فرماتے ہیں جدوں میں کوئی مشکل آئے گی، جدوں میں کوئی پریشانی آئے گی، جدوں میں کوئی مصیبت آئے گی، جدوں میں کوئی ابتلاء یا آزمائش آئے گی، آپ نے آقا کو لوگ مانگا گے تو منگتے جاواں گے، اس وجہ تو کہ آقا دی زبان سے کبھی نہ آئی نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان یہ ہو نہیں سکتا کہ آقا کو منگیا جائے تو آقا نہ دیں، کہ میرے کو نہیں تے اگر دی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ آقا نے یہ بھی کدے نہیں کیا کہ اگر ہوندا تے دے دیندا، جے تو اگر بعدے جا جاویں تے بعدے دے دیاں گا، نہیں۔ فرماتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ آقا سے مانگا جائے اور پھر ملے نہ، اس لیے کہ رب نے آقا کے دامن کو اپنے خزانوں سے بھر دیا ہے۔ فرمایا محبوب وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جڑا غلام آوے چولیا پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا۔ اللہ اکبر۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آدھا حضرت فرمانے نے مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ حضرت نے نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اور آدھا حضرت نال ہی فرمانے نے اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کا عشق مدینہ، اعلیٰ حضرت کا مدینہ کے ساتھ پیار، آپ فرماتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ حضرت گرامی آج ہم نے اعلیٰ حضرت کا ذکر کیا ہے اس لیے کہ ان دنوں میں اعلیٰ حضرت کے عرس ہو رہی ہیں ساری دنیا میں۔ اعلیٰ حضرت کے جاننے والے، ماننے والے، آپ کی تعلیمات کو سمجھنے والے، آپ کی محبت رکھنے والے ہر جگہ پہ آپ کے نام کا عرس کر رہے ہیں، اور آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ انشاءاللہ آج رات بعد نماز عشاء ہماری اسی مسجد میں اعلیٰ حضرت کا عرس ہو رہا ہے۔ اللہ سارے آپ اللہ سبحان اللہ ایک باری پھر آکھو چلو وہ اپنی مرضی نال کہہ دیو چلو عرس ہو رہا ہے جی اعلیٰ حضرت کا، کتھے ہی ہو رہا ہے تے آنا کہنے سب نے ہوں چپ ہو گئے ہو، ہوں بھی بولنا ہے نا، سارے آنا ہے، سارے کا مطلب وہ مطلب کوئی جیلم تو آیا تے پنڈی جا رہا ہے جمعہ تھے پڑھ لیا دے دے مطلب نہیں کہ وہ بیچارہ بھی آوے، لیکن جڑے مقامی بندے ہو، جڑے آ سکتے ہو، اعلیٰ حضرت میں یقین کرو میں آپ کو ایک ایسی بات کہنے لگا ہوں کہ آج کے دور میں اگر اعلیٰ حضرت کا دامن آپ نے پکڑ لیا
خود بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے عزیزوں کو بھی، اپنی نسلوں کو بھی اگر اعلیٰ حضرت کا دامن آپ نے پکڑا دیا تو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے. بے شک سبحان اللہ بے شک. ورنہ جنہ اعلیٰ حضرت کا دامن چھوڑیا ہے نا وہ بس ان کل بھی ہی کھا رہے ہیں گچر سے بیٹھ بے گئے. شک سبحان اللہ بے شک. باقی کوئی بندے رہا کوئی نہیں، کوئی بندے نہیں رہا. بے شک. اس وجہ تو سارے نو دعوت ہے. 1.5 گھنٹے کا پروگرام ہے انشاءاللہ، زیادہ لمبا نہیں. تسی یہ نہ سمجھو پتہ نہیں کوئی 6 گھنٹے صبح تک بٹھاؤں گے، نہیں. 1.5 گھنٹے کا پروگرام ہے. چلو 1.5 نہ پونے 2 ہو جائیں گے. اس کو ٹائم انشاءاللہ اتنے نہیں ہوئے گا. سارے حضرات تشریف لے کے آؤ. عشاء دی نماز بعد آپ بھی آؤ، اپنے عزیزاں نو، رشتہ داراں نو، بھانجا بھتیجا بیٹیاں نو نال لے کے آؤ. اللہ تعالیٰ سارا نو سلامتی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.